العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين سبحان الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتمات تقریب جو جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آستانہ عالیہ حسین آباد شریف میں انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمادی الثانی شریف کے جمعہ شریف کی ادائیگی کے لیے ایک پاک ذکر کی پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزت و حسد کا ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب جن پاکان امت کا تذکرہ ہو رہا ہے یا آئندہ محافل میں ہونے والا ہے ان کے توسل و وسیلے سے ہم سب کے ظاہر کو بھی پاک فرمائے, ہم سب کے باطن کو بھی پاک فرمائے. میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جمادی الثانی شریف کو یہاں اور بہت سی پاکیزہ نسبتیں حاصل ہیں. دو انتہائی کمال اور عروج کی نسبتیں بھی اسی مہینے کے حصے میں آئی ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ایک نسبت اس مہینے کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی نسبت حاصل ہے اور دوسری نسبت اسے وصال تاجدار صداقت کی نسبت حاصل ہے. یعنی سیدہ زہرا پاک کی ولادت اس مہینے میں ہے اور جناب ابوبکر صدیق تاجدار صداقت کا وصال اور یوم وصال 22 جمادی الثانی وہ اس مہینے میں ہے. اور ہم اہل محبت الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں. اس لیے ہم اس پاک مہینے میں ملکہ کائنات سیدہ زہرا پاک کی ولادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. کیونکہ پچھلی نشست میں
تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت کے حوالے سے بات چھڑی تھی اور موضوع اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تھا، اس لیے آج کی نشست میں بھی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے چند خوبصورت حقیقتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سلسلہ یہ ہے، وہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں نبی پاک کے پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق کی عزتیں کیا سمجھ میں آتی ہیں اور ان کی عظمتیں کیا سمجھ میں آتی ہیں۔ پچھلی نشست یقیناً ریکارڈنگز موجود ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور دیگر بھی جو سوشل میڈیا کے ذرائع اس پر وہ لیکچر پچھلے جمعے والا موجود ہے۔ جو اب آئے تھے ان کے ذہنوں میں بھی موجود ہوگا کہ ہم نے 5 آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ اور شان نزول سمجھتے ہوئے اس خوبصورت نتیجے کو حاصل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر 5 آیتوں میں جناب ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ دنیا والوں، اگر مدینے والے کا وفادار اتنا اونچا ہو سکتا ہے تو اندازہ کرو رب نے خود مدینے والے کو کتنا اونچا بنایا۔ جب حضور کی غلامی اتنی اونچی کر دیتی ہے کہ اللہ تعریفیں کرتا ہے، جب حضور سے وفا اتنا بلند کر دیتی ہے کہ رب تعریفیں کرتا ہے، تو پھر اندازہ کرو جس کی وفا اتنا اونچا کر دیتی ہے وہ خود رسول خدا کتنا اونچا بن گیا ہے۔ شان نزول کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا بڑی مہنگی قیمت پر، اور پھر آتے ہی حضور کی زیارت پر انہیں اپنی طرف سے بھی آزاد کر دیا۔ کافروں کے چودھریوں نے کہا کہ یہ بلال کا کوئی دین ہے، کوئی احسان ہے، جس کے بدلے میں ابو بکر نے اتنے پیسے بھر دیے ہیں اور پھر آزاد بھی کر دیا ہے۔ تو اس وقت رب نے فرمایا نہیں، ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے یہ کسی کے دین کی جزا کے طور پر نہیں کیا، یہ جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ بس اسی مقام تک ہم پہنچے تھے کہ وقت مکمل ہو گیا۔ آئیے آج ان خوبصورت آیتوں کے ایک ایک لفظ کو لے کے چلتے ہیں اور قرآن مجید کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ بلا شبہ جتنا حسن قرآن عطا کر سکتا ہے سارا جہان مل کر بھی نہیں عطا کر سکتا۔ یہ جو خوبصورت الفاظ ہیں، ان میں سے پہلی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اپنے محبوب کے محبوب غلام، اپنے محبوب کے پیارے غلام، اپنے محبوب پاک کے وفادار غلام جناب ابو بکر صدیق کی عزت کو بیان کرتے ہوئے جناب ابو بکر پاک کی 2 پگڑیاں بیان فرما رہا، 2 دستاریں اس پہلی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ اور میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ رسول اللہ سے وفا کی وجہ سے اللہ نے یہ دونوں پگڑیاں اس آیت والی جو ابو بکر صدیق کے سر پر سجائی ہیں، ان میں سے ایک پگڑی بھی ذہن میں آ جائے تو پھر قیامت تک آنے والا کوئی کلمہ گو اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، صدیق پاک سے دغا کرتے زندگی نہیں گزارتا۔ ہر مسلمان پھر صدیق سے وفا کرتے زندگی گزارتا۔ پہلی پگڑی جو اس آیہ مبارکہ میں جناب تاجدار صداقت کی موجود ہے وہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ جو میرے پیارے ہوں گے انہیں میں دوزخ سے دور رکھوں گا، کیونکہ
پیاروں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ قرآن خود کہتا ہے اعدت للمتقین. یہ جو جنت ہے نا یہ اللہ نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے. کن کے لیے تیار کی ہے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت کا بننے کا سبب یہ ہے کہ جو متقی ہیں انہیں اللہ نے اگلے جہان میں رہنے کا ٹھکانہ میں مثال دینا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اعدت للمتقین، یہ بنی ہی تقوی والوں کے لیے ہے، بنی ہی پرہیزگاروں کے لیے ہے. اللہ نے تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے کی ہے. تو پھر کلیئر سی بات ہو گئی. اگلی آیت ساتھ ملائیں تو مسئلہ اور کھل جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو پرہیزگار ہے نا ان کی دوسری شان یہ ہے کہ واللہ یحب المتقین، کہ جو اللہ ہے نا وہ ان تقوی والوں سے پیار کرتا ہے، متقین سے پیار کرتا ہے. اب دونوں آیتیں ذرا ملا کے نتیجہ حاصل کریں تو نتیجہ یہ ہے کہ جنت بنی ہے تقوی والوں کے لیے، اور تقوی والے وہ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں. تو پھر رزلٹ کیا نکلا کہ دوزخ علیحدہ رکھ، جنت کی بات جب بھی چھیڑے گا تو سمجھ لینا جنت اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے تیار کیا. یا اور سادہ کروں تو یوں کہہ لو کہ جو رب کا پیارا ہوتا ہے وہ دوزخ سے بعید ہوتا جاتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. دوزخ سے دور ہوتا جاتا ہے اور جنت میں اپنی منزل پر، محمل پر، محل پر معمور ہوتا جاتا ہے. اور یہ بالکل سیدھا سا اصول ہے، جو جتنا پیارا ہے اتنا وہ دوزخ سے دور ہے، اتنا وہ دوزخ سے دور. جو جتنا پیارا ہے اللہ کو اتنا وہ دوزخ سے دور ہے. اللہ نے پہلی پگ میرے مصطفیٰ کے بے مثل غلام جناب ابو بکر صدیق کی بیان فرمائی. فرمایا بس جو جتنا وہ فرمایا یہ جو ابو بکر ہے نا اس کو ہم نے دوزخ سے صرف دور نہیں کیا بلکہ ابو بکر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دوزخ سے بے حد دور فرما دیا. دوزخ سے اچھا سچی بات سے ہے کہ جس کے لیے میں بھی بے حد کا لفظ بول دوں اس کا بھی حساب ہو سکتا نہیں. بھئی میں کہوں جی یہاں سے فلاں جگہ بے حد دور ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ شاید ساری دیہات ایک دیہات 1000 کلومیٹر سفر کرنے والا بندہ ہے. جس کو یہ بے حد دور کہہ رہا ہے وہ کوئی بہت ہی دور ہوگا، بہت ہی دور ہوگا. تو قبلہ سوچنے کی بات یہ ہے جسے میں بے حد دور کہوں وہ گنتی میں تیری میں نہیں آ سکتا. تو جسے خدا بے حد دور، جسے خدا بے حد دور کہہ رہا ہو وہ تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے، تیری سوچ میں کیسے آ سکتا ہے، تیری فکر میں کیسے آ سکتا ہے. اللہ تو صرف دور بھی کہہ دیتا نا تو پھر بھی کسی کی گنتی کی اوقات نہیں تھی کہ گنتی کر سکے. لیکن اللہ نے صرف دور نہیں کہا کہ ابو بکر صرف دور ہے بلکہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر بے حد دور ہے. تو جس کی حد کی کوئی حد نہیں اس کے بے حد کی حد کیسے ہو سکتا. اللہ نے نرا دور بھی آتا نا ابو بکر نرا دور تے کائنات کا کوئی فٹا اس دوری بھی میچ سکتا، کوئی ترازو اس دوری کو بھی ماپ سکتا. تو جب اللہ صرف دور کہتا تو تب بھی حساب نہیں ہو سکتا تھا. صدقے جاؤں محمد کے وفادار کے اللہ نے رسول اللہ کی وفا کی وجہ سے صرف دور نہیں بلکہ بے حد دور ہونے والی پگڑی ابو بکر صدیق کے سر پر سجا دی. تکبیر.
شریف حضور وحید جہاں. اب بات بڑی نفیس آ گئی ہے. پہلی پگ ہے جناب ابو بکر صدیق کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر جو ہے یہ دوزخ سے بے حد دور ہے. دوزخ سے بے حد دور کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں سادہ لفظوں میں کہوں. حافظ شیراز میرے سامنے بیٹھا ہے، اگرچہ دور ہے لیکن بے حد دور نہیں ہے. وہ بچہ جو باہر مسجد کے آخری کونے پر بیٹھا ہے وہ بھی دور ہے مجھ سے لیکن بے حد دور نہیں ہے. اب آپ پوچھو گے جی حد دور میں اور بے حد دور میں فرق کیا ہے؟ تو سادہ جی مثال دے ماں کہ او جڑا باہر اخیرلی سب بیٹھا ہے وہ بندہ دور تے ہے میرے تو لیکن بے حد دور ہوں کوئی آکھے وہ کی میں اکثر دور بے حد دور نہیں آکھاں گا. کیوں اس گلے کے ہاتھ پہ ہوتی میری ہے اور سب کا اگر دیکھ کر کے سمجھ لو ہے ہمیں میرے کو بگے تو بھی زیادہ دور بیٹھا کیونکہ مسجد شریف ساری بگے کے اوپر مشتمل ہے. بگے تو بھی دور بیٹھا ہے پر ہے کہ وہ بھی اتنے ہی بیٹھا ہے. گل سمجھ آ جائے میرا ہے دور بیٹھا قلعے کے مسجد پہ بیٹھا ہے پر ہے کہ وہ بھی اتنے ہی بیٹھا ہوا. دور ضرور ہے پر یہ گل آ سکتا ہے شاید جتنے جمعہ پہ پڑھی دے میں بھی آس تے اوتھے باویں دور آس تے اوتھے یعنی اگر صرف دور آکھیا جائے تے اس دا مطلب ہے باویں دور ہوے پر وہ بھی اوتھے ہو سکتا ہے جتھے میں ہوواں یعنی میں آ بیٹھا وہ اخیرلے کونے تے بیٹھا پر ہے تے ایتھے ہی نا یہ تے نہیں بیٹھے ہو کوئی نہیں تے جن میں آکھاں بے حد دور ہے سبحان اللہ بے حد دور ہے مڑ اوتھے ونڈ ہو گئی ہے پر جڑا بے حد دور ہے وہ مڑے پکی گل ہے جتھے میں بیٹھا اوتھے وہ کوئی نہیں تے جتھے وہ بیٹھا ہے اوتھے میں سبحان اللہ بے حد دور جو ہو گیا دیکھا مطلب ہے مڑ میں بھی تھی ہاں اوتھے وہ کوئی نہیں تے جتھے وہ ہوئے اوتھے میں کوئی نہ. مسئلہ تو بہت بڑا حل ہو گیا اگر ذہن میں آ جائے. اگر لیو سے باہر کو رٹ سے یہ بات آل رسول کے لیے ثابت ہے تو یہ عزت وصل جو جنت و حاصل جناب ابو بکر صدیق کے لیے بھی ثابت ہے کہ دور صدیق کو دوزخ میں شمس الرحمان نہیں کیتا کل کائنات دے مالک رحمان کیتا ہے. کل کائنات دے مالک کیتا ہے تے نالے آتا ہے تھوڑا جہا کیتا بھی نہیں کیتا بھی بے حد دور ہے. یعنی ہن کوئی انے تو نہ بھی ہوے تے اونے پاک ہو جاوے بھئی ایڈو دا اینے چڑھاوے زمین پھٹ جاوے ستارے ڈھے کون کائنات دا نظام پرم ہو جاوے یا قرآن جو واسطے جنت وہ آ کٹنے یا مننے پر جتھے دوزخ ہوے اوتھے صدیق نہیں ہو سکتا جتھے صدیق ہوے اوتھے کبھی دوزخ نہیں. گل میں بڑی ساری کر چھڈی شکر ہے تو سمجھ نہیں آئی. گل میں ایڈی کر چھڈی ہے بھائی یہ تو سمجھ آ جاندی نا تے آپ یہ کی ہے نکل بکاٹ ہونا آج کل پر شکر ہے تو سمجھ نہیں آئی. یہ بھی بڑی گل ہوتی ہے گل سمجھ آ جائے پچڑ بھی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے. ایک بار بات دھیان نال سنو اس مسئلے ایک بار بات دھیان نال سنو اس مسئلے اللہ کا فرماتا ہے میں دوزخ تو بے حد دور کر چھڑیا ہے محمد دے پہلے نوکر ابو بکر صدیق سونے نبی دے پہلے وفادار غلام ابو بکر صدیق نو ہن اے بے حد میں نہیں اللہ پہ آتا ہے. اس کا مطلب ہن کی ہو گیا جن میں بھی بے حد آکھاں دا مطلب یہ ہوتا ہے جتھے میں ہوں اوتھے وہ نہ ہوے اور سب کا کرنا جٹاڑی جتھے میں ہوں اوتھے اودی خوشبو بھی نہ ہو. ہائے ہوں ایک بندہ بیٹھا اور انگلینڈ دے پرلے کونے چ اودی خوشبو بھی نہ آ سکتی جتھے میں ہوں اوتھے اودی خوشبو بھی نہ ہوے تے جتھے وہ ہوے اوتھے میری خوشبو بھی نہ ہوے. ہن آ میری جو دی تے خوشبو ہے تو لگتی تے بو ہی ہونی ہے نا تو لگتی تے خوشبو کوئی نہیں ہونی. قرآن آپ پڑھنا ہوتی بڑی بو ہونی ہے. ہن اللہ آتا ہے دو
صدیق گلے دی وانڈ ہوئی ہے جی جتھے صدیق پاک دی خوشبو ہوئے اوتھے دوزخ دی بو نہیں ہوتی تے جتھے دوزخ دی بو ہوئے اوتھے صدیق دی خوشبو بھی نہیں ہوتی اوتھے صدیق دی تائیں کہ اللہ تعالی نے بے حد دور کر چھڑیا اللہ دے فضل نال گناہیاں پاپیاں پر رب بخش کے گلنا سن جنتا ابو بکر صدیق دے بغض دا نام کی ہے دوزخ دی تے انہاں دی محبت دا نام ہے جنت دی خوشبو یہ وانڈے یہ فیصلہ ہے قرآنی اعلان ہو گیا جتھے ہن ابو بکر صدیق دی خوشبو بھی ہوسی اوتھے دوزخ دی بو آ سکتی جس سینے وچ صدیق دا پیار ہوسی جس سینے وچ ابو بکر صدیق دی وفا ہوسی جس سینے وچ ابو بکر صدیق دی عزت ہوسی جس سینے وچ ابو بکر صدیق دی عظمت ہوسی اندازہ کر اوتھے مڑ دوزخ دی بوئی دا کام بھی کیڑا ہے یہ جاوے ہوندے کہ جے اودے غیر والے بیٹھے تے انہاں دے بغض والے بیٹھے تے راج نو تھوڑے او بھی نہیں بتیرے ہو جا سن اسی الحمدللہ صدیق پاک دی محبت والے ہاں ساڈے حصے چ رب دوزخ دی بدبو نہیں رکھی صدیق دی خوشبو کیا اگلا جملہ بڑے دھیان نال رکھنا چاہنا صدیق پاک دوزخ تو بہت دور ہے بے حد دور ہے بے حد دور ایندا ایک مطلب علماء تفسیر نے یہ بھی لکھیا ہے بے حد دور دا مطلب یہ جڑا میں کھولدا پیا کہ جے میرے آپ دور ہوندے تے مڑ بس جو جنت وہ ہادا لفظ نہ ہوندا یہ جڑا رب آ گیا نا بڑا دور اکو بڑا دور ایندا مطلب ہے کہ آپ بھی دور ہے جیڑا 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 ادھے نال تعلق بنا لوے اون بھی اللہ دوزخ تو دور ہی کر اون بھی اللہ دوزخ تو دور ہی کر چھڑدا ہے صدیق نال تعلق کروڑن نال دوزخ دا حصہ لبدا ہے تے صدیق نال تعلق رکھن نال دوزخ تو دوری لبدی ہے ہن دل لئی تیری مرضی تے رکھنا دل لئی تے دوزخ دا حصہ لے لے دل لئی تے دوزخ تو دوری تے جنت دی منظوری لے لے ونڈ ایتھی گئی حضور نال بھی وفا کرنی ہے تے نبی دیاں وفاداراں نال بھی وفا بس یجنبھا اللہ فرما رہے دوزخ تو بہت دور رکھا جائے گا ابو بکر صدیق نو یعنی صدیق نو بھی جنت صدیق دے پیار والے بھی جنت صدیق نو بھی اعلی مقام تے یہ گل منڈ دی حدیث چ ثابت ہے المرء مع من احب حضور فرمایا قیامت والے دیہڑے بندہ او دے نال ہوسی جس دے نال پیار کرے جس دے نال صحابہ فرماندے جس دیہڑے ساری پوری تاریخ ہے صحابہ کی پوری تاریخ ہے وہ دن کلمہ پڑھن تو بعد جیڑی دیہڑ ساڈے واسطے سارے تو بڑی خوشی والی دیہڑ ہے وہ کیڑی ہے کلمہ کوئی مان نے تو موٹ ہویا جڑے حضور دا کلمہ پڑھن تو بعد دیکھو پوچھے بڑا خوشی دا دیہڑا ساڈے واسطے صحابہ واسطے کیڑا ہے تو وہ فرماندے وہ ہے میں ایک بندہ حاضر ہویا کہ اس آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کرنے سرکار کو میں قیامت اندس نہ تو کوئی جوڑی بتا قیامت جو کا کوئی سباب پڑھائے گی ہو سکے کہ کوئی نہیں جوڑے گا ایڈا لما سباب میں قیامت جو کا ہاں کائش ہے ہی کوڑ ہو سکے کہ کوئی لمیاں نماز ہاں لمے نوافل لمیاں عبادت کوئی نہیں میرے کو کی توڑی بدن سوڑے ایک شہر ہے
احبک یا رسول سبحان اللہ. اللہ. میں تواڈے نال پیار بڑا کردا. میں تواڈا تسی میرے سینے چ وستے ہو, میرے دل چ وستے ہو, میرے سینے چ وستے ہو. میں پیار بڑا ہے تواڈا, عشق بڑا ہے تواڈا. ہن حضور کوئی نہیں فرمایا میں سکا عشق جا جا کے ہٹی تے ویچ, کوئی نہیں فرمایا حدیث پاک. حضور کوئی نہیں آگے میں سکے عشق کے ناگل ہونی تو کام تجھے چنگے ڈے کردہ کوئی نہیں نگاہ عشق کی دے لائے جمع تیرا. حضور نے کرم فرمایا, ہنس پہ فرمایا اللہ یہ مر تیاری تھوڑی تے ہے, یہ تیاری تھوڑی تے قیامت جو بھی یہ تیاری رہتے کمیں رہتے. صحابہ متوجہ ہوئے بھی یا رسول اللہ نے کوئی نماز نہیں پیا گنیندہ, روزے نہیں پیا گنیندہ, باقی عمل نہیں پیا گنیندہ. میرا اتنا تھا چھوڑے میں صدقے تیرے تو عاشق میں تیرا کہ ہن ایک کیڑی تیاری ہے اور کرے کو جنہ تے میرا عاشق ہے یہ سکا عشق کیڑی تیاری ہے. حضور فرمایا سنو المرء ما من احبا. رب میرے نال کرا کیتا ہے کہ قیامت والے دیہاڑے بندہ او تے نال ہوسی جدے نال او عشق جدے نال او پیار کردا ہے. تے اے پیار دا میں تواڈے نال کرنا پیار تے رب دے کارے سچے. رب ان اٹھونا میرے نال تے جس ویس ہونا میرے نال مڑے کئی دا پاؤنا ہے کار موڑی خیر ہی خیر ہے. حضور دی سنگت نصیب ہو گئی تے مڑ حشر بھی سونا ہو گیا تے برزخ بھی سونا ہو گیا. تکبیر, رسالت, تحقیق, سلیمان, حیدری, نالیہ حسین آباد شریف. المرء من احبا. حضور دا واضح فرمان, اللہ دا وعدہ وسیجنبھا کی تشریح تفسیر. جیڑا بندہ جناب ابوبکر صدیق نال محبت کرے گا وہ صدیق اکبر دے نال ہوئے گا. سبحان اللہ. وہ جناب ابوبکر صدیق دے نال ہوئے گا تے جس جو ابوبکر صدیق دے نال ہوئے گا تے حضور فرماندے ہاکذا نبعث یوم القیامہ. آج ہاتھ چاہ کے تے اس کچے تھلے ابوبکر صدیق نو لے کے حضور آئے محفل وچ صحابہ ٹٹ چکی بن کے ڈٹھا کیڑا سونا منظر ہے, کیڑا کمال دا منظر ہے. بس سرکار دی ذات تے کچے تھلے ابوبکر صدیق. عجیب گل ہے, میں جو سواد دی گل دساں کہ فن حدیث دا ایک مسئلہ ہے. سرکار دا قد مبارک درمیانہ, حضور دا قد مبارک عام کوئی بندہ کلیاں ویکھیا تے درمیانہ قد, یہ بھی حضور دے معجزاں چ معجزہ ہے. تے کول کوئی لمبا بھی آ کے کھڑو رہے. عام طور تے حضور دا قد مبارک جڑا درمیانہ بہت لمبا قد نہیں سرکار دا, لیکن یہ معجزات رسول وچوں آ بکول کوئی لمبا بھی آ کے کھڑو رہے نا تے اس ویلے حضور درمیانے قد والے نال لگدے, اس ویلے لمبے نالوں بھی اونچے لگدے, لمبے نالوں بھی. سیدنا ابوبکر صدیق دا بھی سونا قد آ تے صحابہ وچوں کافی لمبا قد حضرت عمر فاروق دا. سبحان اللہ. بلکہ اربا ایک کہانی بھی بنائی ہے پر لمبے سارے تسی ہن تہاڈے کول لمبا بیٹھا تے اپنے تے نہ لا لے اربا دی گل ہے. وہ آدھے لمبے سارے بے وقوف ہوندے سوائے عمر فاروق دے. سبحان اللہ. کل صغیر فتنۃ مدر, سارے فتنے ہوندے سوائے مولا علی. مولا علی کا ظاہر مبارک قد مبارک جڑا نوریاں نالوں گھٹ دسدا, لیکن اوتھے بھی وہ کرامت موجود ہے. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قد درمیانہ یہ جڑی حدیث ہے وچ کلے ابوبکر صدیق نہیں نال, سجے بنے ابوبکر پاک, کھبے بنے عمر پاک. آپ اندازہ کرو مدرے قدے والا بندہ اچے قدے والے کچھے تھلے لے سکتا نہیں. دسو یہ کوئی ڈوڈنے والی گل نہیں بھائی. کچھے تھلے تے اس ہی ہونا جڑا وہ دے نالوں انچ گھٹ ہوئے, وہ دے نالوں انچ. پورے مکے چ عمر دا قد سارے نالوں بڑا, طویل القامہ دے الفاظ نے سارے نالوں بڑا, وکھرا ہویا تے سارے تو لمبا. حضور دا قد درمیانہ ہا, اس وچ حضور نال ہو گیا. ہن حضور دا معجزہ ہے بھئی کچھے تھلے آ گئے دوویں جوان, حضرت ابوبکر بھی حضرت عمر بھی. تے سرکار فرمایا صحابہ حیران ہو کے نہ ویکھو بھائی کیویں سونی جوڑی بڑی کھڑی ہے. ہاں قضا نبعث یوم القیامہ,
سی کھبے عمر کھڑو گل میں پوری مد کے لے کے انہوں نے دھیان نہ سنو. جڑا بندہ جناب ابو بکر صدیق نال محبت کرے گا حدیث کے مطابق ان ابو بکر صدیق دا سنگ لبے گا. کیا سنگ لبے گا؟ تے ابو بکر کتنے ہوئے گا؟ ہاں نو بس یوم القیامہ او رسول دی کچھ دے تھلے ہوئے گا. او رسول دی کچھ دے ہن جوڑ لڑا کھپورا تے منزل تے اپڑ ابو بکر صدیق دا پیار تے ابو بکر نال لڑائے گا. تے ابو بکر تے سونے رسول اور اس لوگوں اور شے بھی کیڑی ہے اور جا بھی کیڑی ہونی ہے جو حضور دی سنت نصیب ہو جائے تے اس تو بڑا انعام بھی کیے وسجو جنت محلت کا ایو بن پیا کردا ہے گڑیاں جے تو لفتوں دور ہونی تے جنت دے مالکاں دی نظر وچ منظور جنت دے مالکاں دی نظر وچ جنت دا مالک حضور دی ذات ہے نا کوئی شک کیوں دے وچ اللہ فرمایا نہیں ابھی بنائی ہر شے میں نے مالکی تے دے وچ مڑ مالکاں کو کنیاں نہ ہوتا نہیں مالک ورت نہیں سکتے. حضور فرمایا رب میری مالکی نہیں دی کنیاں بھی میں نہیں دی اور دیکھو نا گڈی ہوے چنگی بھی میری مالکی چابی غفور کو ہوے نہ لبے تے گڈی میرے کسے کام نہیں چابی ہوے ہی ثواب بندا ہے نا. حضور فرماتے ہیں نہیں میں جنت نہیں میں دی اس کنجی کسے ہوری فرشتے دے چھڈیو پر اے ڈھونڈدا رہے ڈھونڈنے والا ثواب ہی کوئی نہیں. فرمایا بھائی لیا مفاتیح الجنہ ولا فخر میری مالکی کی جو دی بدی جنت دی چابیاں بھی رب میں محمد نو ہی دے سبحان اللہ. اور ذرا سمجھو نا بس جو جنت وہ آدھی تشریح سمجھو تفسیر سمجھو ادی تحقیق سمجھو. سیدنا ابو بکر صدیق نال عقیدت رکھے گا تے ابو بکر پاک دا سنگ تے ابو بکر پاک دا سنگ کی سونے نبی دا سنگ سونے نبی دا سنگ تے حضور نے فرمایا انت صاحبی الحوض اس سنگے وچ میرا میں نہیں ہونا میرے نال میرے علی بھی ہونا. ہن کیڑا ٹھٹ بنیا تو محبت کیتی ابو بکر صدیق پاک دی تین ابو بکر دا سنگ بھی لبیا تے ابو بکر مہربانی کر کے تین علی دا سنگ بھی لے دتا تے نبی دا سنگ بھی لے کیڑا سونا سنگ بن گیا. مڑ بنڈ کی ہو گئی بنڈ ہی ہوئی بس اجو جنت وا 14ویں صدی دے مسلمان جے تو دوزخ تو دور ہونا چاہنا تے جنت دے مالکان منظور ہونا چاہنا جنت دے مالکان منظور اور علی نبی جنت دے مالک نو اور کون مالک ہے رسول اللہ 17 باری ویچی ہے جنت اور میں کسے دی بھویں ویچ سکتا ہے جو میں ویچا تو میرے بیعتی چل جانی چاہیے اپنے نہ ہے کوئی نہ تسی کون ہوندے ہو ویچنے والے 17 باری رسول کو حضرت عثمان لئی صحیح تے ندی حدیث پاک موجود 17 باری نبی فرمایا میں جنت ویچنی 17 باری حضرت عثمان اولے نال سبحان اللہ جے دوجا جتنی باری لئی ہوتا حساب بھی کوئی تے بھویں ہوے کسے دی تے میں دے سکدا نہ دے سکدا جنت ویچ ہو ہی سکدا ہے جڑا جنت دا مالک ہے. تے حضور نو جنت دا مالک سمجھنا بابا دا عقیدہ نہیں حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے. صحابی نہیں لیا کہ یا رسول اللہ جنت ہوتے تسی آ مدینے تے بیٹھ ہو تے سوتے یہ کیوں میں بیچ دیو نہیں صحابہ جانتے ہیں نبی نو اللہ ہر شے دا مالک بنایا بن دل سو جتھے دل سو خریدار بھی بنا چھڈے تے بیچ کے دا مالک بھی بنا. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق دی محبت اور جنت دے مالکاں دے نیڑے لے جاسی جنت دے مالکاں دے قرب وچ لے جاسی کہ انہاں جنت دے مالکاں نال پیار بڑا کیتا جنت دے مالکاں نال وفا بڑی کیتی ہے. رسول تے رہ سونے رسول دے پتراں بھی موڑیاں تے جا کے چڑھایا تے ابو بکر صدیق چڑھایا. صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے امام حسن نو کداڑیاں تے چا کے مدینے دیاں گڑیاں وچ نوکری کردیا وفا کردیا کر چڑ گئے تے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق چڑ گئے تے سمجھا کے کسی آکھیا ہے کہ جناب میں قسم رب ذوالجلال دی میں اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں جتنے میرے علی دے گھر والے پیارے نبی دے گھر والے پیارے نہیں وہ ابو بکر صدیق ہے
پٹکا پا کے اپنے گڑے علی دے منہ تے جا کے آکھیا ہا سونےو تسی مالک کو مینوں بھی ویچ چھڈو میرے قاتل بھی ویچ چھڈو میرا خاندان بھی ویچ چھڈو تسی خوش ہو جاؤ ابو بکر نو سودا وارے اے میری رضا تہاڈی نصیب ہو جاوے میں وکنا قبول کر لیساں وکنا میرے بارے چے کدے واسطے نبی تے نبی دے پتراں دی خوشی واسطے جڑا انج ہر شے قربان کرے نبی تے نبی دے پتراں تو او دا مڑ تھوڑا نہیں پوندا بس جو جننا وہ ہو جاتا ہے مڑ جڑا وہ پیار بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان بھی دوزخ تو دور کر چھڑتا ہے جنت والے کھاتے منظور کر چھڑتا ہے اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے.